اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر و ملت اسلامیہ، رب کعبہ کا بے پناہ شکر ہے کہ مولا کریم نے ہم سبوں کو ایک اہم نشست میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کی یہ نشست بڑی مبارک اور بڑی قیمتی اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و مناقب و محاسن و محامد بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے بار بار ایسی مجلس میں بیٹھنے کی۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا سچے دین کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان، تمام مذاہب پر غالب کرے، اور اسی بات کا بطور گواہ اللہ کافی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے نشست میں بھی اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گفتگو ہوئی ہے۔ میری بینائی اور میرے ذہن سے محو ہوتا نہیں، میری بینائی اور میرے ذہن سے محو ہوتا نہیں۔ میں نے روئے محمد کو سوچا بہت اور چاہا بہت ہے، میں نے روئے محمد کو سوچا بہت اور چاہا بہت ہے۔ میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں۔ میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت ہے اور چوما بہت ہے، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت ہے اور چوما بہت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، زیادہ تحمید میں نہ جاتے ہوئے یہ عرض کر دوں، آپ کو بتلا دوں کہ یہ ارض و سما کی وسعتیں اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ یہ بزم کونین کی رونقیں اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہ جہان رنگ بو اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہیں۔ چاند کا حسن، سورج کی تمازت، ستاروں کی جھلملاہٹ، سمندروں کا تلاطم، دریا کی روانی، آبشاروں کا بہاؤ، پھول کی مہک، سبزے کی لہک، پرندے کی چہک، ہوا کا فراٹا، رات کا سناٹا، دین کا اجالا، عرش و فرش کے سارے جلوے اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے۔ برادران اسلام، تخلیق کائنات سے پہلے اور تخلیق کائنات کے بعد اور بعثت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد، محمد رسول اللہ کو دنیا میں تشریف لانے کے بعد جس نام کی سب سے زیادہ دھوم ہے
جس نام کی سب سے زیادہ گونج ہے، جس نام کے سب سے زیادہ چرچے ہیں، وہ نام اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس پاکیزہ نام کی ایک خاص انفرادیت، ایک خاص خصوصیت وہ یہ ہے کہ یہی وہ مبارک نام ہے جو اللہ کے نام کے بعد سب سے زیادہ پکارا گیا۔ اولاً اللہ کا نام پکارا گیا، ثانیاً محمد کا نام پکارا گیا۔ یہی وہ مبارک نام ہے، اللہ کے نام کے ساتھ مل کر جو نام سب سے زیادہ بیان ہوا، بیان کیا گیا، پکارا گیا، ندا لگائی گئی، صدا لگائی گئی، آذانوں میں، کلموں میں، اقامت میں، تمام چیزوں میں اللہ کے نام کے بعد جس کا نام آتا ہے وہ نام محمد ہے۔ اللہ کے نام میں اور رسول اللہ کے نام محمد میں بڑا مماثلت ہے، بڑی یکسانیت ہے۔ یاد رکھیے کہ پروردگار عالم کا ذاتی نام اللہ ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام پر کوئی نقطہ نہیں، محمد کے نام پر کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ کے حرف 4 ہیں، محمد کے حرف 4 ہیں۔ اللہ کے نام پر تشدید ہے، محمد کے نام پر تشدید ہے۔ اللہ کے نام میں 2 مرتبہ عشرات والے حرف آتے ہیں، لام لام۔ محمد کے نام میں 2 مرتبہ عشرات والے حرف آتے ہیں، میم میم۔ اللہ کے اعداد جفت ہیں اور محمد کے اعداد بھی جفت ہیں۔ اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ کو بول کر دیکھیں، اللہ اللہ اللہ۔ یہ زبان علیحدہ رہے گا، یہ ہونٹ علیحدہ رہیں گے، ہونٹ نہیں مل پائیں گے۔ اس ہونٹ کا علیحدہ رہنا، اس ہونٹ کا جدا رہنا، اس ہونٹ کا نہ ملنا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی شناخت ہے، اس بات کی پہچان ہے، اس بات کی بین دلیل ہے، اس بات کی وضاحت ہے کہ خالق اور مخلوق میں ایک بڑا فاصلہ ہے، ایک بڑا فاصلہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ برادران اسلام، محمد کا تکلم کر کے دیکھیں، بولے محمد 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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کے بولنے سے آپ کے دونوں ہونٹ، آپ کے دونوں لب، آپ کے دونوں لب مل جاتے ہیں۔ محمد کی پہلی میم اس فاصلے کو جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے اس کو مٹاتی ہے، اور محمد کی دوسری میم مالک سے ملاتی ہے۔ گویا کہ یہی وہ مبارک نام ہے، یہی وہ مبارک نام ہے جو مخلوق کو خالق حقیقی سے ملاتی۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے نام اور محمد کے نام میں کیا خوب مماثلت، کیا خوب ہے۔ اللہ کے نام میں 4 حرف، محمد کے نام میں 4 حرف، احمد کے نام میں 4 حرف، قرآن میں 4 حرف، نماز میں 4 حرف، کلمہ طیبہ میں 4 حرف، زکوٰۃ میں 4 حرف، روزہ میں 4 حرف، عمرہ میں 4 حرف، جہاد میں 4 حرف۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف۔ مقرب فرشتہ 4 ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ مادہ حمد سے بنائے گئے، مادہ حمد سے بنائے گئے اسماء گرامی 4 ہیں، حامد، محمود، احمد، محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمے 4 ہیں، کلمہ طیبہ کے کلمے 4 ہیں، اولو العزم پیغمبر 4 ہیں، نوح علیہ السلام، اسماعیل، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ میرے عزیزان گرامی قدر، 4 کی کیا خوب مماثلت ہے۔ جنت کی دریائیں 4 ہیں، شہد، دودھ، پانی، شراب۔ جنت کی نہریں 4 ہیں، رنجیل، سلسبیل، رحیق، تسنیم۔ جنت کے باغات 4 ہیں، فردوس، نعیم، عدن، ماوا۔ جنت کی سرائیں 4 ہیں، دار الحیوان، دار الخلد، دار السلام، دار المقام۔ سمتیں 4 ہیں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب۔ موسم 4 ہیں، فصل، موسم بہار، موسم خزاں، موسم سرما، موسم گرما۔ اجزاء انسانی، انسان کی جو وجود ہے 4 چیزوں سے بنائی گئی ہے۔ اجزاء تخلیق انسانی 4 ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور افضل گروہ 4 ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور افضل امام 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور طریقت کے سلسلے 4 ہیں۔
نقش بندی، قادری، سہروردی، چشتی اور خلفائے راشدین 4 ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، یہ 4 کی کیا خوب مماثلت، کیا خوب بیان کیا گیا ہے۔ برادران اسلام، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں اسماء گرامی کے نام، اسماء گرامی میں 4 حرف ہیں، اور یہ 4 حرف اپنے اندر معانی، مطالب، مفاہیم کا سمندر سمیے ہوئے ہیں۔ شیخ شہاب الدین رحمہ اللہ نے فرمایا، ان حروف کے اسرار و رموز کے ضمن میں عجیب و غریب نکتے بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ محمد، اسم محمد 4 حرف کا مجموعہ ہے، میم ہا میم دال۔ پہلی میم کے معنی مٹانے کے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں، میں ماحی بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں۔ ماحی کے معنی مٹانے کے ہیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے باطل، کفر، فسق و فجور، فرسودہ رسموں کا خاتمہ فرمایا اور سچے دن کو غالب فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا سے شرک مٹا، بدعت مٹی، باطل کا خاتمہ ہوا، کفر کا خاتمہ ہوا۔ حضور پاک دنیا میں تشریف لائے تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ختم ہوا، سوتیلی ماں سے نکاح کرنا بند ہوا، ظلم کا خاتمہ ہوا، جہالت کا خاتمہ ہوا اور تمام بری رسموں کا خاتمہ ہوا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، اندھیرا پھیلا ہوا تھا، چھایا ہوا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے ہر طرف اجالا ہی اجالا، ہر طرف روشنی ہی روشنی، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو دنیا میں مبعوث فرمایا، حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ جو دین لے کر آئے وہ دین برحق، آپ جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت برحق، آپ جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب برحق، آپ جو نبوت لے کر آئے وہ نبوت برحق، آپ جو رسالت لے کر آئے وہ رسالت برحق، آپ جو ہدایت لے کر آئے وہ ہدایت برحق، آپ جو پیغام لے کر آئے وہ پیغام برحق، آپ جو تعلیم لے کر آئے وہ تعلیم برحق، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم بھی برحق۔ عزیزان گرامی قدر و محبان اسلام، میم کے معنی مٹانے کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے میم کے واسطے سے، آپ کا نام محمد ہے، اس محمد کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کو بدعت سے، فسق و فجور سے، جہالت سے، شرک سے، کفر سے پاک فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اسم گرامی محمد میں دوسرا حرف ہا ہے۔ یہ ہا سے مراد اللہ کا وہ حکم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت تک پہنچایا کرتے تھے، اللہ کے بندوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس کام کا حکم ملتا، آپ ہو بہو ویسے ہی اپنی امت میں اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے احکام خدا بندی کو مانا، جن لوگوں نے احکام خدا بندی کی پیروی کی، جن لوگوں نے احکام خدا بندی کے مطابق عمل کیا، جن لوگوں نے احکام خدا بندی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، جن لوگوں نے احکام خدا بندی کے مطابق زندگی گزاری، جن لوگوں نے احکام خدا بندی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ لوگ فلاح و بہبود کو پہنچ گئے، وہ لوگ بامراد ہو گئے، وہ لوگ منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ اور جنہوں نے رسول اللہ کے احکام کو ٹھکرایا، جنہوں نے رسول اللہ کی تعلیم کو ٹھکرایا، جنہوں نے رسول اللہ کی تعلیمات کو فراموش کیا، جنہوں نے رسول اللہ کی تعلیمات سے روگردانی کی، جنہوں نے پشت گردانی کی، جنہوں نے رسول اللہ کی سنت کو، رسول اللہ کی تعلیمات کو، احکام خدا بندی کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالا، اپنے پیروں تلے روک ڈالا، اپنے پیروں سے مسل ڈالا، وہ لوگ خائب ہوئے، وہ لوگ خسارے والے ہیں، وہ لوگ خاسر ہیں، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ لوگ منزل مقصود کو نہیں پہنچنے والے۔
جن کی زندگی میں رسول اللہ کی تعلیم نہ ہو، جن کی زندگی میں احکام خداوندی نہ ہو، وہ کتنا ہی دنیا کے اعتبار سے مالدار ہو جائے، دنیا کے اعتبار سے شہرت یافتہ ہو جائے، یاد رکھیے وہ شخص کامیاب نہیں۔ محمد کے ہاتھ سے مراد حیات ابدی بھی، یعنی ہمیشہ والی زندگی۔ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، آپ کے کلمہ سے جڑ گئے، آپ کے چوکٹ سے جڑ گئے، آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے، انہیں زندگی حیات ابدی مل گئی، وہ قیامت تک کے لیے روشن ہو گئے۔ مسلمانوں، ذرا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑنے کا کمال تو دیکھو کہ آیا تھا ابو بکر بن کر، لیکن میرے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو صدیق اکبر بن گئے، آیا تھا عمر بن کر، لیکن میرے محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو فاروق اعظم بن گئے، آئے تھے عثمان بن کر، لیکن محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو ذی النورین بن گئے، آئے تھے علی بن کر، لیکن میرے محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو حیدر کرار بن گئے، فاتح خیبر بن گئے، عبداللہ بن غالب بن گئے، حبشہ کا بلال آیا تھا حبشی غلام بن کر، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے جڑے تو مؤذن رسول اور مؤذن اسلام بن گئے، میرے محبوب کی آنکھوں کا تارا بن گیا، میرے محبوب کی آنکھوں کا تارا بن گیا، امت کے کل غلاموں کا سہارا بن گیا۔ عزیزان گرامی قدر و محبان اسلام، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے، آپ کے حرف سے، آپ کے القاب سے، آپ کی صفات سے، آپ کی تعلیمات سے ہمیں انسیت عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا